تاریک راتوں میں روشن ستارہ۔ مصر کے صدر انور سادات اور اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے کہا تھا، فرانس کے اندر یہودیت اور عیسائیت کی گود میں پرورش پانے والا نظام حکومت اسلامی انقلاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران میں پہلوی حکومت کا خاتمہ کر کے آیت اللہ خمینی نے اسلامی انقلاب کے نام سے اپنے خونی پنجے گاڑ دیے تھے۔ پھر یہ خطرناک حقیقت اس وقت منکشف ہوئی جب فروری 1980 میں خمینی نے اپنے جاری کردہ پیغام میں کہا، عنقریب ہم کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے۔ اس نام نہاد انقلاب نے پوری دنیا میں موجود شیعوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اس خوفناک طوفان کی زد میں آ کر ایران کے سنی مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ علماء کرام کا قتل عام، مساجد منہدم، مدارس کو تالے اور قرآن کریم کی توہین کی گئی، یہاں تک کہ دارالحکومت تہران میں موجود 15 لاکھ سنی مسلمان مسجد کی عظیم الشان نعمت سے مکمل محروم ہیں۔ دوسری طرف عرب و عجم کے سنی ممالک میں ہلچل شروع ہو گئی۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے شروع ہو کر یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، لبنان، کویت سے لے کر پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر دور دراز کے افریقی ممالک تک رافضی پودے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ خمینی نے 40 ممالک کے نامور علماء کے سامنے اپنے جمعے کے خطبے میں واضح پیغام دیا، آپ اپنے پہلے جمعے میں ہی حکومت کے خلاف آواز بلند کر کے انقلاب کی بنیاد رکھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے نزدیک منافق شمار ہوں گے۔ یہ در حقیقت پوری دنیا میں شیعیت کو رواج دینے کا 50 سالہ منصوبہ تھا۔ عراق ایران جنگ اس منصوبے کی ہلکی سی جھلک تھی۔ دوسری طرف دنیائے عرب کے خمینی، حسن نصر اللہ اور اس کی شدت پسند تنظیم یعنی حزب اللہ نے اس منصوبے کو بھرپور افرادی قوت فراہم کی۔ دور حاضر کی جنگوں میں سے شام، عراق اور فلسطین کے سنی مزاحمت کاروں کے خلاف ایران کے انقلابی گارڈز کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے بھی ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ محمود احمدی نژاد ہو یا بشار الاسد، نوری المالکی ہو یا حسن نصر اللہ، سب ہی سنی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انتہائی منظم اور مربوط کام کر رہے ہیں۔ عرب انقلاب کے بعد بحرین، یمن، شام، عراق، اردن، لبنان اور پاکستان کی نازک ترین صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب کا سب سے بڑا سیاسی اور فوجی معرکہ سنی شیعہ کے درمیان بپا ہوگا۔ اہل سنت کی بدقسمتی کہیے یا حالات سے غفلت کا نتیجہ کہ بہت سارے نادان مسلمان حسن نصر اللہ کی حزب اللہ اور ایرانی انقلاب کو آج تک احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس دھوکے کی بنیادی وجہ کم علمی اور میڈیا کا خطرناک پروپیگنڈا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو امریکہ نے اپنے حملے کے لیے جنوبی عراق کے شیعہ علاقوں کو کیوں چنا تھا؟ یہ سب شیعہ اکثریت والے علاقے تھے اور ان کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ یہ علاقے فوراً فتح ہو جاتے تھے۔ اس کا جواب اس وقت ملا جب نائب ایرانی صدر ابتحی نے علی الاعلان کہا کہ اگر ایران کی مدد نہ ہوتی تو امریکہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا تھا۔ روافض کو اس کا صلہ یہ دیا گیا کہ امریکہ نے حکومت کی کنجیاں صرف شیعہ دینی گروپوں کے سپرد کر دیں جن کی ایران کے ساتھ دوستی تھی۔ اس امریکی حملے میں ایرانی میڈیا نے سب سے اہم اور مؤثر کردار ادا کیا تھا، کیونکہ اتحادیوں کی بمباری سے عراقی ٹی وی تو تباہ ہو چکا تھا۔ گویا عراقی جنگ کو شیعوں کی گود میں ڈالنا یہ رافضی میڈیا کا کردار تھا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو پوری اسلامی دنیا اس گمراہی اور شیطانی ریلے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، بلکہ میڈیا کے ماحول میں موجود مسلمانوں کے چینل غیر مسلم چینل سے زیادہ بے حیائی اور اسلام دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایسے میں وصال چینل اندھیری رات کے اندر امید کی ایسی کرن بن کر سامنے آیا جس نے اپنے محدود وسائل کے باوجود رافضی سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا اور پوری دنیائے عرب میں رافضیوں کے بدنما چہرے سے نقاب ہٹا کر اس کو واضح کیا۔ وصال کی زبان عربی تھی اور رافضیوں کی یلغار سے سب سے زیادہ متاثر فارسی بولنے والے ایرانی، افغانی، تاجکی اور دیگر ممالک کے لوگ تھے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وصال حق فارسی کی بنیاد
رکھی گئی۔ وصال حق فارسی سے وابستہ جواں عزم لوگوں نے گویا رافضیت کے آشیانے میں آگ لگا دی۔ 2 سے 3 سالوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب شیعہ لوگ گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے نور سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ فارسی لوگ اپنی قدیم روش اور شرکیہ نظریات کو چھوڑ کر خالص توحید کے ماحول میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مدد اور انتہائی پرخلوص محنتی عملے کی بدولت اب یہ چینل عربی، فارسی، انڈونیشین اور افریقی زبانوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اردو زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر زبانوں کی طرح وصال اردو بھی اپنی منازل کو کامیابی سے طے کرے گا، انشاءاللہ۔